اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام فی وصیتہ الی ابنہ الامام الحسن وجمیع اہل بیتہ وولدہ ومن بلغ کتابہ اوصیکم بتقوی اللہ ربکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز ناظرین کرام، یہ بہت ہی مصیبتوں کے ایام ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، جس میں ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے، اور انہی ایام میں جب مولا کا آخری وقت قریب ہے تو وہ کچھ وصیتیں مولا حسن سے ارشاد فرماتے ہیں۔ ظاہراً تو مولا امام حسن سے مخاطب ہیں، لیکن وہ وصیتیں ہم سے بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ خود انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ جس تک میری یہ وصیت پہنچے۔ سب سے پہلے جو چیز وصیت کے طور پر امیر المومنین نے ہم سے ارشاد فرمائی، اس میں ہم سے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ربکم، کہ خداوند عالم کا تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو متقی بناؤ، کیونکہ یہی وہ تقوی ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی وہ تقوی ہے جو آخرت کا سب سے بہترین سامان ہے، جیسا کہ خود امیر المومنین ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ صَدَاد وَذَخِيرَةُ مَعَاد وَإِدْقُ مِن كُلِّ مَلَكَةٍ وَنَجَاةُ مِن كُلِّ حَلَكَةٍ، کہ یہ وہ تقوی ہے جو نعمتیں اور رحمتیں ہم پر رک جاتی ہیں یا ہم تک آنا بند ہو جاتی ہیں، اس کی چابی ہے، یعنی وہ تقوی وہ ہے جس کے ذریعے سے دوبارہ ہم پر رحمتیں اور نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذخیرۃ المعاد، یعنی آخرت کے لیے سب سے بہترین ذخیرہ، سب سے بہترین سامان تقوی الہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس صلاحیت ہے، تقوی الہی اس صلاحیت کو نکھار دیتا ہے اور درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی حرکت تم انجام دیتے ہو، وہ حرکت اس تقوی کے ذریعے سے تمہیں نجات اور کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ تقوی الہی کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو جب بھی مرنا درجہ تسلیم پر ہو کر مرنا۔ یہ وہ وصیت ہے جو جناب یعقوب نے اپنی اولادوں سے کی تھی، یہ وہ وصیت ہے جو جناب ابراہیم نے اپنی اولادوں سے کی تھی، اور وہی وصیت امیر المومنین اپنی اولادوں سے اور اپنے شیعوں سے کر رہے ہیں کہ جب بھی مرنا درجہ تسلیم پر مرنا۔ درجہ تسلیم پر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ کی رضا ہو اس میں تمہاری رضا ہونی چاہیے، جس چیز میں اللہ کا غضب ہو اس میں تمہارا غضب ہونا چاہیے۔ اگر خداوند عالم کی رضا اس میں ہے کہ وہ ہمارا پریشانیوں کے ذریعے سے امتحان لے، تو ہماری بھی رضا اسی میں ہونی چاہیے کہ ہم ان پریشانیوں کو بہترین طریقے سے اپنے دوران سے نکال دیں، اور ان پریشانیوں میں بھی خداوند عالم کا ذکر کرتے رہیں، ان پریشانیوں میں بھی خداوند عالم کا شکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ خداوند عالم کی رسی کو تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ رسی کو تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے اس راستے پر گامزن رہنا، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ چلنا، یعنی وہ راستہ جو تمہیں گمراہیوں کی طرف لے کر جائے اس راستے پر گامزن نہ ہونا، کیونکہ وہ راستہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اہم نقطے کی طرف امیر المومنین نے توجہ دلائی کہ جہاں تم اللہ کی رسی کو تھامے رکھو گے، جہاں تم اس راستے پر چلو گے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تفرقہ بازی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارا دشمن ہوگا اس تفرقے سے وہ تمہارا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں
اس کا ذکر کرو۔ ذکر کرنے کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح جگہ پر استعمال کرو، اور اگر تم آپس میں دشمن ہوگے تو خداوند عالم تمہارے دلوں کے درمیان کیا کر دے گا؟ صلح و آشتی کروا دے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ اگر کوئی مومن بندہ دو مومن بندوں کے درمیان صلح و آشتی کراتا ہے تو یہ صلح و آشتی کرانے کا ثواب یہ ہے کہ جو نمازیں، جتنی بھی نمازیں وہ پڑھتا ہے، جتنی بھی روزے وہ رکھتا ہے، ان تمام نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں کہ انظروا ذوی ارحامکم وصلوہم یہون اللہ علیکم الحساب، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے تعلقات والے ہیں، ان سے صلہ رحمی اختیار کرو۔ اگر کسی وجہ سے تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے، کسی وجہ سے اگر تم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس جھگڑے کو کنارے رکھ دو، تمہیں چاہیے کہ جو نا اتفاقی ہوئی ہے اس نا اتفاقی کو دور کرو۔ اگر تم نے اپنے مومن بھائی کا دل دکھایا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس جا کر اس سے معافی تلافی کرو، اور اگر تمہارے کسی مومن بھائی نے تمہارا دل دکھایا ہے تو تم اللہ کی راہ میں اس کو معاف کر دو۔ اور اس کے بعد امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں کہ ان البغضۃ حالقۃ الدین، کہ اگر تم اپنے دل میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے بغض رکھو گے تو یہ بغض تمہارے دین کو ہلاک کر دے گا، یہ بغض تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ تم تمام اعمال انجام دیتے رہو گے، لیکن اگر کسی مومن بندے کے لیے اپنے دل میں بغض رکھو گے تو اس بغض کی وجہ سے تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو، اس بغض کی وجہ سے تم جو دعائیں پڑھ رہے ہو، اس بغض کی وجہ سے تم جو اچھے اعمال انجام دے رہے ہو، اس بغض کی وجہ سے وہ سارے اعمال تمہارے ہلاک ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں خراب ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جہاں تم صلہ رحمی کرو گے، جہاں تم دو لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کراؤ گے، اسی کے ساتھ ساتھ کسی بندے مومن کے لیے اپنے دل میں بغض بھی نہیں رکھنا۔ یہ چند نکات امیر المومنین کی وصیت کے سامنے آپ کے سامنے عرض کیا۔ انشاءاللہ آگے آنے والی قسطوں میں بھی آپ کے سامنے امیر المومنین کی وصیتوں کے چند نکات بیان کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر المومنین کی وصیت پر عمل کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ صلہ رحم کر سکیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ تعلیمات ائمہ علیہم السلام پر عمل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔